حدیث ہے، ساری حضور کے کلام ہیں ہی سونے۔ یہ حدیث ہے جی ترمذی شریف کے اندر، اور اس کا نمبر ہے 2102 اور اس کے راوی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا جانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے زمین کر دی، اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے زمین کر دی تو میں نے مشرق اور مغرب میں دیکھ لیا کہ میری امت کی حکومت عن قریب اس حد تک پہنچ جائے گی جتنے حصے کو میرے سامنے کیا گیا ہے، اور مجھے دو طرح کے خزانے عطا کیے گئے، سرخ اور سفید۔ میں نے اپنے پروردگار سے اپنی امت کے بارے میں سوال کیا کہ وہ قحط سالی سے انہیں ہلاک نہ کرے اور ان کے دشمن کو ان پر مکمل طور پر مسلط نہ کرے جو انہیں سرے سے ہی ختم کر دے۔ قربان جائیے، تقریباً 1 سال ہو گیا کرونا کو روتے ہوئے 1 سال ہو گیا، لوگوں کی نوکریاں چھٹ گئیں، لوگ بے روزگار ہو گئے، پاکستان کم و بیش 30 سال پیچھے چلا گیا تقریباً، شاید اس سے بھی زیادہ۔ لوگوں کے حالات بگڑ چکے، لیکن میرے نبی کی دعا کو سامنے رکھیے، قحط سالی یعنی کہ راشن ختم نہیں ہوا، کوئی بھوکا بھی نہیں سویا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ پھر دوسری دعا یہ کی کہ دشمنوں کو مکمل طور پر میری امت پہ مسلط نہ کیجئے گا۔ کہیں نہ کہیں آپ کو مسلمان ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے سب کو نتھ ڈالی ہوتی ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی طبقہ ہوتا ہے، انہوں نے سب کو وقت ڈالا ہوتا ہے۔ کہیں اکیلے امیر المجاہدین ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ساری گورنمنٹ کو پتہ لگا دیتے ہیں ایک دفعہ کہ میں بھی ملک میں ہوں۔ تو دشمن جو ہے وہ مکمل طور پر۔ تیسری دعا سماعت کیجئے، 3 دعائیں ہیں، تیسری کے لیے آتے ہیں۔ میرے پروردگار نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے فیصلہ کر دیا ہے آپ کی، یعنی یہ دونوں دعائیں قبول کر دی گئی ہیں، نہ آپ کی امت کو قحط سالی کے ذریعے ہلاک کروں گا اور نہ ان کے دشمنوں کو ان کے اوپر مسلسل یعنی کہ مکمل طور پہ مسلط کروں گا۔ البتہ یہ لوگ خود ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے۔ میں نے جب یہ آیت کا اتنا حصہ پڑھا نا، حدیث کا اتنا حصہ پڑھا کہ یہ لوگ خود اپنے آپ کو ہلاک کریں گے، تو میرا خیال پرانے ایسے ہسٹری میں دوڑا اور دوڑتے اب تک آ گیا، اور میں نے دیکھا کہ جتنے غدار مسلمانوں میں پیدا ہوئے کسی میں نہیں پیدا ہوئے۔ مسلمانوں کو شکستوں کی وجوہات جو ہیں اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو غداروں کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور غدار مسلمان ہی ہوتے تھے۔ کسی کو جاگیر ملی وہ جاگیردار بن گیا، کسی کو سرمایہ ملا وہ سرمایہ دار بن گیا، اور کسی کو انعام ملے وہ کھلاڑی بن گیا۔ ہیں سارے ہی انگریزوں کے نوازے ہوئے، تو مسلمانوں کے اندر غدار، مسلمانوں کے اندر فرقے گروہ بندی، ایک گروہ دوسرے کو کافر قرار دے رہے، ایک گروہ دوسرے کو قتل کرنے کی سازش کر رہے، اور پھر قتل کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم نے بہت بڑا مار کا مارا ہے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، وہ سنیے گا، مارنے والا اور مرنے والا دونوں جہنمی ہوں گے۔ مارنے والا بھی یعنی قتل ہونے والا بھی اور قتل کرنے والا بھی دونوں جہنمی ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، قتل کرنے والا تو ٹھیک ہے کہ اس نے قتل کیا، لیکن قتل ہونے والا بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کو موقع ملتا وہ قتل کر دیتا، اس کو موقع ملتا وہ قتل کر دیتا۔ اور آپ دیکھیے، میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے، قبر پہ جانے والے مشرک ہیں ان کو قتل کر دو،
قبروں پہ جانے والے مشرک ہیں، ان کو قتل کر دو۔ مسلم شریف اٹھائیے یار، واضح حدیث موجود ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا۔ حدیث کے الفاظ، میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، پاسٹ گزرا ہوا، اب جایا کرو، اب جایا کرو۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑی کمال کی چیز سکھاتا ہوں۔ 2 کلپ میرے پاس ہیں، دونوں ڈاکٹر اسرار کے ہیں، دونوں ڈاکٹر اسرار کے ہیں۔ وہ دونوں کلپ آپ کے سامنے میں نے رکھنے ہیں۔ پہلا کلپ ڈاکٹر اسرار کا یہ ہے جو پیس ٹی وی ہے اس کے اوپر یہ خطاب کر رہا ہے، اور وہاں خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ جو میلاد مناتے ہیں نا، ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، اور جہاد 3 قسم کا ہے، ان کو زبردستی روکنا چاہیے، بذریعہ ہتھیار ان کو روکنا چاہیے، اگر نہیں روک سکتے تو ان کو منہ سے روکنا چاہیے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے ان کو برا تو کہو۔ پیس ٹی وی کے اوپر بہت بڑا مجمع ہے، وہ بھی عجیب تماشا لگا ہوا ہے وہاں پہ، وہ ذاکر نالائق کا وہ بھی تماشا عجیب سے ہی لگا ہوا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو ملک والے ہمارے مسلمان بھائیوں کو قتل کرتے ہو، گائے ذبح کرنے کی وجہ سے مار دیتے ہو، وہ ایک مسلمان کو اتنا سپورٹ کیوں کر رہے ہیں کہ وہ اس کے ملک میں اتنا بڑا مجمع لگا لے؟ کچھ تھوڑا سا سوچو یار، تھوڑا سا مسلمان بن کے سوچا کرو کہ کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اب دوسرا کلپ سنیے، دھیان سے سنیے گا۔ یہ فیس بک کے اوپر آپ نے سوال لکھ رہے ہیں، کیا اسلام میں فوٹوگرافی حرام ہے؟ کیا اسلام میں فوٹوگرافی حرام ہے؟ سوال کیا گیا اس سے، اس نے جواب دیا۔ ڈاکٹر اسرار کا جواب سماعت فرمائیے۔ قرآن کریم میں تصویر کشی کو حرام نہیں کہا گیا، قرآن میں ایسا کہیں نہیں ہے۔ لٹو میں لکھ کے لایا ہوں۔ ایک قرآن، البتہ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات مجسمے بناتے تھے، تو مجسمے بنانا قرآن سے ثابت ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، پھر آپ لوگ بنایا کریں نا مجسمے، بنا کے تو عبادت بھی کر لیا کرو، کی خیال ہے؟ البتہ حدیث میں تصویر بنانا اور مجسمہ بنانا یا جاندار چیز کا حرام ہے۔ حدیث میں موجود ہے کہ مجسمہ بنانا، جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے۔ اس وقت تک کیمرہ ایجاد نہیں ہوا تھا، تصویریں ہاتھ سے بنتی تھی، اس کی حرمت پر تو سب کا اتفاق ہے۔ کیمرہ آ گیا، نئی چیز آ گئی، نئی ایجاد آ گئی، پھر رک کے انہوں نے بیچ میں اس کی مثال دی، یہ لاؤڈ سپیکر کی، کہ اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کا بہت بڑا عالم ہے، اس نے فتویٰ دیا کہ سپیکر پر اذان دینا حرام ہے۔ اور پھر آگے ڈاکٹر اسرار کہنے لگا کہ آج اشرف علی تھانوی کی کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ، یعنی دیوبندیوں کی کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ، سپیکر پر اذان ہو رہی ہوتی ہے، پیر کہہ رہا ہے حرام ہے، مرید دے رہے ہیں، تو کہتا ہے یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی نص سے سپیکر چونکہ نئی چیز ہے اس لیے یہ کوئی حرام نہیں ہے۔ اسی طرح کیمرہ ایک نئی چیز آ گئی، پھر ساتھ ہی یہاں رک کر کے انہوں نے کہا کہ عالم عرب کی طرف سے فتویٰ آ گیا کہ یہ تصویر جائز ہے، کیمرے سے تصویر جائز ہے۔ اور ضیاء الحق نے، جو ہمارا ایک ڈکٹیٹر گزرا ہے، پتا ہوگا آپ سب کو، اس نے علماء کی ایک کراچی میں میٹنگ بلا لی، جو پرانے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، انہیں پتا ہوگا، تو اس کے اندر ایک حنفی عالم، ڈاکٹر اسرار نے حنفی عالم کے اوپر زور دیا، حنفی عالم اس کے اوپر زور دیا، اصل میں ہم سارے حنفی ہیں نا، حنفی عالم ابو الفتح ابو غدہ نام بھی لیا، بہت بڑے حنفی عالم،
بھی اس میٹنگ میں آئے تھے، وہاں دیوبندی کے عالم یوسف بنوری بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے دارالعلوم میں آئیں، دعوت دے دی اس عرب کے عالم کو، لہذا وہ ادھر آگے، جب وہ آئے تو ڈاکٹر اسرار کے الفاظ ہیں کہ جب وہ آئے تو وہ اس طرح آئے کہ انہوں نے گلے میں کیمرہ لٹکایا ہوا، بالکل جیسے کوئی جوان سا لڑکا نہیں آ رہا ہوتا ٹھمکتا ٹھمکتا، ایسے وہ آ رہے تھے، ایسے وہ آ رہے تھے۔ آتے ہی انہوں نے سلام دعا کے بعد کہا سارے قریب قریب ہو جاؤ، ایک گروپ فوٹو لیا جائے گا۔ تو یوسف بنوری جو دیوبندیوں کا عالم تھا، اس نے کہا کہ یہ حرام ہے، اس نے کہا دلیل لاؤ، قرآن سے دلیل لاؤ۔ جب ان سے دلیل نہ کوئی نکلی تو پھر یوسف بنوری نے کہا جی میرا تقوی جو ہے نا وہ نہیں مجھے اجازت دیتا کہ میں تصویر اترواؤں۔ کہا یہ بات تم کہہ سکتے ہو لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے۔ آگے کہا اگر آپ کسی چیز کو حرام کہیں گے نا تو دلیل لانی پڑے گی، اگر آپ کسی چیز کو حرام کہیں گے تو دلیل لانی پڑے گی۔ اب آپ کو دونوں چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، میلاد شریف کے خلاف آپ کو پہلے میں نے بتا دیا، اب یہ کیمرہ تصویر کے خلاف آپ نے یہاں سے سن لیا کہ جو حرام کہے اسے بولو دلیل لانی، تو جو میلاد کو منع کرے اسے دلیل لانی پڑے گی۔ قرآن و حدیث سے دلیل لائیے کہ کہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو کہ تم نے میلاد نہیں منانا۔ خدا کی قسم سب سے پہلے قادری میلاد منانا بند کرے گا، اور میرا ایمان کا وجد ہے کہ تم سارے اکٹھے ہو کے سر پھینک کے بیٹھ جاؤ، ساری زندگی لگا دو، کتابیں پھپول مارو، قرآن کی ایک آیت تم اس پہ نہیں لا سکتے کہ میلاد حرام ہے یا میلاد منانا ناجائز ہے۔ اسی روح سے یہ جو ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ حرام ہے، ہم کہتے ہیں دلیل لاؤ۔ اب ہم آپ کی بات کریں گے، دلیل لائیے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ جو جا چکے ہیں ان کے لیے دعا مانگیے۔ ہم نماز میں درود پاک کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اونچی پڑھیے۔ یہ ایک دعا کہاں لکھی ہوئی ہے؟ حدیث میں کہ قرآن میں؟ کون سے پارے میں؟ 13ویں پارے میں۔ 13واں پارہ کہہ رہا ہے کہ اپنے باپ باپ کے لیے دعا مانگیے، اور مانگیے بھی کب؟ جب ادب کے ساتھ بیٹھے ہو نماز کی حالت میں۔ تو بھائی آپ دلیل لائیے، ہم دلیل لے آئے، ہم دعا مانگنے کی دلیل لے آئے، آپ دلیل لائیے قرآن سے کہ دعا نہیں مانگنی، آپ دلیل لائیے کہ 11ویں نہیں کرنی، آپ دلیل لائیں گے کہ میلاد نہیں منانا۔ اب تو آپ پھنس گئے، 2 تقریریں آپ کی پورے یوٹیوب کے اوپر پڑی ہیں، اور یہ قادری تو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، یہ تو ہر تھوڑے دنوں کے بعد یہ دونوں چیزیں بار بار آپ کے سامنے لے آئے گا۔ آپ کہتے ہیں ہم بہت بڑے عالم ہیں، ہم نے مان لیا، ہم تو مانتے ہیں، اور اگر ہے تو پھر دلیل لائیے، اور دلیل کے بغیر بات مت کیجئے گا۔ اب سنیے، تصویر کے لیے سن لیجئے، ابھی 2-4 منٹ ہے۔ اس وقت مسجد میں کم و بیش 100-150 بندہ بیٹھا ہوگا، کسی کی شکل ملتی ہے؟ نہیں نا؟ کس نے بنایا ہے؟ کیا کمال بنایا ہے؟ آپ کے ناک کتنے ہیں؟ آپ کے، میرا، آپ کے، سب کا ایک ہی ناک ہے، لیکن قربان جاؤں کسی کا بھی نہیں ملتا۔ 2 ہونٹ ہیں لیکن سبحان اللہ ہر کسی کا علیحدہ ہے۔ اصل میں یہ تصویر بنا کے نا ہمارے اسلام پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ ہم تصویر، ہمارے جو اہل سنت کے علماء ہیں انہوں نے صرف اتنا فتویٰ دیا ہے کہ صرف اتنی تصویر جتنا بندہ زندہ نہ رہ سکے، پھر وہ عکس بھی آ جاتا ہے، اور وہ ضرورت بن چکی اس وقت کہ پاسپورٹ پہ لازمی لگنی ہے۔ ویسے میں ایک بات بتاؤں، سائنس اس چیز کی تحقیق کر چکی ہے، کیونکہ ہم سائنس کو مانتے ہیں، ہم اللہ اور رسول کو نہیں مانتے۔ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں،
کوئی ابھی آ کے بتا دینا کہ سائنس نے ایسی بات کہی، ہم فوراً کہیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے، وہ دیکھیا ساڈے قرآن چ بھی گئی، تو پہلے کیوں نہیں عمل کیتا؟ تو پہلے کیوں نہیں عمل کیتا؟ یہ انگوٹھا جا دیکھتے ہیں آج کل جب جاتے ہیں نا تو ساری انگلیاں لیتے ہیں۔ یہ انگوٹھا، صرف یہ انگوٹھے کی میں ابھی بات کرنے لگا ہوں، اس انگوٹھے کا تھم، یہ نشان اگر میں لوں تو لائنیں لائنیں بن جائیں گی۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے اپنے انگوٹھے لگا لیں، ایک کا بھی نہیں ملے گا۔ سائنس کہتی ہے ایک کا بھی نہیں ملے گا۔ جب ہمارے پاس ایک بہترین تحقیق ہے کہ ہم انگوٹھا دیکھ سکتے ہیں، شکل دیکھنے کی لوڑ ہے، کی لوڑ ہے پاسپورٹ تے شکل لان دی۔ کتنا اچھا دور تھا، عورتوں کا انگوٹھا لگتا تھا شناختی کارڈ کے اوپر، کسی کا انگوٹھا کسی سے نہیں میچ کرتا۔ یہ اصل میں یہودیوں کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے اسلام سے دور کیا جائے، ان کی عورتوں کو ننگا کر کے باہر نکالا جائے، اور ہماری عورتیں ایسی بیوقوف ہیں وہ ننگے ہو کے باہر نکل رہی ہیں۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے، ورنہ تصویر دار بھی اتاری جائے، خدا کی قسم گزارا ہو سکتا ہے۔ یہ انگوٹھا لگا لو، بات ختم۔ نہیں ملتا کسی کا انگوٹھا؟ میں نے تو آج تک کسی کا نہیں ملتا دیکھا۔ ہم بعد میں مانتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر شاہین ہے کوئی، اس نے سنت نبوی اور جدید سائنس کے اوپر کتاب لکھی۔ وہ کہتا میں جرمن میں علاج کروانے، جرمن گیا تو میں وہاں بیمار ہو گیا، تو میں علاج کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا، تو میں نے دیکھا ڈاکٹر بغیر میڈیسن کے علاج کر رہا ہے، میڈیسن نہیں دیتا، بغیر میڈیسن کے علاج کر رہا ہے۔ کسی کو کہہ رہا ہے تم ایسے کرو، ورزش بتا رہا ہے، کسی کو کہہ رہا ہے تم ایسے کرو، کسی کو کہہ رہا ہے تم ایسے کرو۔ کہتے میں اس کی بڑے غور سے دیکھتا رہا، ساری ورزشیں جو بتا رہا تھا۔ جب میری باری آئی تو میں گیا، تو کہتا ہے جی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بتا رہے ہیں، یہ جو چیزیں بتا رہے ہیں، آپ نے یہ کہاں سے سیکھی ہے؟ کہتے کیوں؟ کہتے میں یہ ساری ورزش آپ کو کر کے دکھاؤں؟ کہاں کر کے دکھاؤ؟ کہتے میں نے نماز تو پڑھنی نہیں تھی وہاں ڈاکٹر کے سامنے، میں نے ایسے کر کے ہاتھ کیے، اللہ اکبر، ایسے کر کے ہاتھ باندھے، پھر میں نے رکوع کیا، پھر میں سیدھا کھڑا ہوا، پھر میں نے سجدہ کیا، پھر میں تسلی سے بیٹھا، پھر میں نے ایک سجدہ کیا، پھر میں بیٹھا، پھر میں نے جیسے سلام پھیرتے ہیں ایسے کر کے، تو ایسے کر کے سلام پھیر دیا۔ تو وہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ یہ آپ کو تو ساری ایکسرسائزز آتی ہے، آپ کو تو ساری ایکسرسائزز آتی ہے، آپ کیوں بیمار ہوئے ہیں؟ آپ کیوں بیمار ہوئے ہیں؟ تو بھائی بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہاں جب ہم اپنی اس جس کو ڈاکٹر ایکسرسائز کہتے ہیں، ہم عبادت کہتے ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا؟ بولو، دیکھو سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ، لیکن پڑھنے کتنے آتے ہیں؟ بولیے، پتہ سب کو ہے، کتنی آواز آئی ہے کہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، لیکن آتے کتنے ہیں؟ فجر میں 1 صف، ظہر میں 1.5 صف، مغرب میں 4 صفحے، عصر میں 3 صفحے، عشاء میں پھر 1.5 صف۔ اور ہمارے دیکھو جب یہ ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم اس نیت کے ساتھ تسلی کے ساتھ نماز پڑھیں گے نا، تو ہمیں یہ نماز بہت کچھ دے گی، بہت کچھ دے گی۔ ابھی حال ہی میں ہماری ایک رشتہ دار ہے، اس کو گردن کا کوئی مسئلہ ہو گیا، تو ڈاکٹر نے اس کو پتہ کیا ایکسرسائز بتائی؟ کہا کہ آپ نے نا بڑے آرام سے، لوگ اس طرح کرتے ہیں، دیکھو سلام ہم کیسے پھیرتے ہیں، السلام علیکم، جب اپنی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ایسے نہیں کرنا، آپ نے ایسے نہیں کرنا، آپ نے کرنا ہے جیسے نماز ساتھ کہا کیا، سنو، کہا جیسے نماز میں تم کرتے ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تسلی سے۔ آپ نے دن میں 10 دفعہ ایسے کرنا ہے۔ نماز کتنی رکعتیں پڑھتے ہو؟ اور روز کتنی رکعتیں پڑھتے ہو؟ اور کتنی دفعہ سلام پھیرو گے؟ ایکسرسائز ہو گئی۔ ڈاکٹر نے 5000 فیس لی اس ڈاکٹر نے یہ ایکسرسائز بتانے کی، اور میرے نبی نے تمہیں فری نسخہ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تمہیں اور مجھے نماز اور اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔